نحمد ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں انہیں ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں اور نہ میں کبھی ان سے دور رہ سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ تو ماں ہے اور نہ ہی بابا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ آخر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور حیران بھی، اور پوچھا کہ آپ کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ تو نبی ہے، دنیا کے آخری نبی ہیں، اور ان کی یہ علامت ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے والد کا انتقال اس زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکی کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو یہ پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا والد زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جلزیش تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے سے آ رہا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہا تھا اور درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی
تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جمگھٹا سا کر دیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے سائے دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھتے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر دیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کو اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہیں آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ ان میں عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ لی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے اب کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش والوں نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر کا ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیجیے۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئے اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں لکھی ہوئی تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو میں پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ بتوں کے نام ہیں اور ان کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ اللہ کی قسم مجھے ان سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر کپڑے ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، اے راہب، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں؟ شاید آپ کے نزدیک ان کا مرتبہ بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا والد زندہ ہو۔
ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑا عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی حفاظت فرمانا، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا تو اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں دیکھ رہا ہوں تو انہیں قتل کر دیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور میں نے تمہیں یہ نصیحت کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔